نماز کے جو فرائض ذکری ہیں ان میں سب سے پہلا فرض جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس تکبیر سے پہلے جو کام بندے کے لیے حلال تھے اب وہ حرام ہو گئے۔ گفتگو کرنا حلال تھا، کھانا کھانا حلال تھا، کہیں جانا حلال تھا، لیکن نماز شروع کرتے تکبیر تحریمہ جب ہم نے کی تو یہ سارے کام ہمارے لیے حرام ہو گئے۔ اب ہم کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے، ہم کلام نہیں کر سکتے، ہم کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہو گئیں؟ ممنوع ہو گئیں۔ تکبیر تحریمہ یعنی کہ اللہ اکبر کا کہنا۔ اس کے بعد دوسرا فرض جو ہے وہ قیام ہے۔ قیام کہتے ہیں سیدھے کھڑے ہونے کو، اس طرح کھڑا ہو کر نماز پڑھنا کہ یہ قیام جو ہے یہ فرضوں میں، وتر میں، واجب میں اور سنت میں فرض ہے۔ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر ہوتا ہے نا کہ سنتوں میں قیام فرض نہیں ہوگا یا کسی اور واجب میں، تو واجب سے مراد یہ ہے کہ کوئی نظر مانی ہوئی ہے آپ نے کہ اگر اللہ رب العالمین مجھے فلاں مقصد میں کامیاب کر دے، اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، میرا فلاں کام ہو جائے تو میں انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل نذرانے کے ادا کروں گا، میں یہ نماز ادا کروں گا۔ کچھ بندے نے نیت کی ہو تو وہ واجب ہوتے ہیں۔ تو قیام جو ہے یہ فرضوں کے لیے، واجبات کے لیے، وتر کے لیے اور سنت کے لیے فرض ہوتا ہے، اور نوافل کے لیے قیام فرض نہیں ہوتا۔ اگر بندہ چاہے تو کھڑا ہو کے ادا کر لے، چاہے تو بیٹھ کر ادا کر لے۔ اللہ رب العالمین اگر توفیق دے، صحت مند بھی ہو تو پھر بہتر ہے کہ کھڑے ہو کے نماز ادا کر لے، نوافل کی بھی۔ قیام جو ہے نا یہ فرض ہے، اور اگر کوئی شخص شرعی معذور نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز ادا کرے گا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، یعنی کہ نماز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبولیت کے لیے جن شرائط کے ساتھ، جن فرائض کے ساتھ موسوم ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد قرات، مطلقاً قرات کرنا۔ وہ قرات جو ہے نا ایک بڑی آیت تلاوت ہو جائے پھر بھی آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، یا اگر 3 چھوٹی آیتیں آپ نے تلاوت کر لیں تو پھر بھی آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اچھا، مطلقاً قرات کرنا جو ہے یہ نماز میں فرض ہوتا ہے۔ مطلقاً قرات کرنا نماز میں، اچھا مطلق کہنے کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے چاہے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں یا قرآن پاک میں سے کہیں سے بھی پڑھ لیں آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ کا علیحدہ سے تلاوت کرنا یہ نماز کے اندر واجب ہوتا ہے، تو یہ واجبات کی تعداد میں انشاءاللہ العزیز ذکر کیا جائے گا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ مطلقاً قرات، ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں تلاوت کرنا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، چھوٹی سی سورت ہے، 3 آیتیں اس کے اندر موجود ہیں، یا ایک اتنی آیت ہو جو اس سورت کو گھیر لے تو تب بھی آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد رکوع کرنا۔ رکوع کہتے ہیں اس طرح ٹیڑھے ہونے کو کہ آپ کی ٹانگیں سیدھی رہیں اور آپ کی کمر اور سر ایک برابر کے لیول پر جھک جائے اور آپ کے ہاتھ آپ کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ اس قدر جھکنا کہ آپ کے ہاتھ آپ کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور کمر کا اور سر کا لیول برابر ہو۔ اگر اتنا نہیں جھکے کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچتے ہوں تو آپ کا رکوع مکمل نہیں ہوا، اور اگر آپ کی کمر سیدھی نہ ہوئی اور آپ کا سر کا لیول برابر نہ ہوا تو پھر بھی آپ کا رکوع ادا نہ ہوا۔ رکوع کرنا، پھر اسی طرح سجدہ کرنا، یہ بھی نماز کے فرائض کے اندر داخل ہے، سجدہ کرنا۔ پھر اس کے بعد ہے قعدہ اخیرہ، یعنی کہ اگر آپ 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی نماز ادا کر رہے ہیں تو 2 رکعتوں کے بعد، اگر 2 رکعت والی جیسے فجر کی نماز ہے، 3 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے، تو 3 رکعت کے بعد یا 4 رکعت کے بعد جو قعدہ ہوتا ہے وہ قعدہ اخیرہ کہلاتا ہے۔ جیسے فجر کے 2 رکعتوں کے بعد آ جاتا ہے، مغرب کی 3 رکعتوں کے بعد ہوتا ہے، عشاء کی 4 رکعتوں کے بعد ہوتا ہے، ظہر کی بھی 4 رکعت کے بعد ہوتا ہے۔ تو قعدہ اخیرہ جو ہے نا یہ بھی فرض ہے۔ اور پھر 6ٹھا فرض جو ہے نا وہ خروج بسنعہ، یعنی کہ ارادے کے ساتھ نماز سے نکلنا، باقاعدہ ارادہ کر لینا کہ میری نماز مکمل ہو گئی ہے اور اس کے بعد نماز سے نکلنا،
اور دونوں طرف سلام پھیر دینا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوسری طرف کہتے ہوئے، یہ نماز کے فرائض ہیں۔ نماز کے 6 فرض ہوتے ہیں: تکبیر تحریمہ کہنا، اس کے بعد قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا اور خروج بسنہ۔ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قعدہ اخیرہ، خروج بسنہ، یہ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ تو ان 7 فرائض کے بغیر ان میں سے کوئی بھی فرض اگر ترک ہوا تو بندے کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، نماز کے بعض اوقات علماء کرام 6 فرض کہتے ہیں، بعض 7 کہتے ہیں، تو میں اس چیز کی وضاحت کرتا چلوں کہ بعض نے تکبیر تحریمہ جو پہلی چیز ہے نا اس کو فرائض میں رکھا ہے، بعض نے ان کو شرائط میں رکھا ہے۔